الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد تقریباً 13 سال کا عرصہ بیت گیا ہے دروس تصوف ہوتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے بھئی آپ جو تصوف سنتے ہیں آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے، تو آپ ایسے گفتار کے غازی ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ شاید کتب تصوف میں وہ اسرار و رموز نہیں جو آپ کو معلوم ہے، مگر میدان کردار میں زیرو ہے۔ حسد، بغض، کینہ وہ آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ کبھی تو دل کرتا ہے یہ تصوف چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پھر خیال آتا ہے آپ کے لیے تو یہ پروگرام نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے پروگرام ہوتا، اب دیکھیں نا، یہ عقل کی بات ہے کہ جہاں افسوس کا مقام ہوتا ہے آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، گویا آپ 13 سالوں میں تصوف سمجھ چکے ہیں۔ اب یہ اصول ہے، یہ ایک معیار ہے سوچ کا کہ جہاں افسوس اور ندامت کا مقام ہوتا ہے وہاں سبحان اللہ۔ کبھی لگتا ہے کہ آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہمارا بھی۔ گفتار کے غازی تو کوئی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں خطابت کے میدان میں پتہ چلتا ہے جب وہ گفتگو کرتے ہیں آندھی اور طوفان اور بارش رونما ہوتا ہے، لیکن میدان کردار میں زیرو۔ حسد، غیبت، چغلی جب تک آپ کے اندر سے تکبر آپ کے اندر سے نہیں جاتا، اور یہ
اندر کا مرض ختم نہیں ہوتا کہ باقی سب مجھ سے بہتر ہیں، آپ نے تصوف کی تے کو بھی نہیں سمجھا۔ تو کبھی سوچتے ہیں یہ پروگرام ختم کر دیں، یہ وقت کا بھی ضیاع ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہے، آخر لنگر پہ بھی تو پیسے لگتے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ اگر سبھی ہی کو تصوف سمجھ آتا تو بابا فرید ایک نہ ہوتا، تصوف سب ہی کو سمجھ آتا تو خواجہ معین الدین چشتی ایک نہ ہوتا، تصوف کا علم سب کو ملتا تو نظام الدین اولیاء ایک نہ ہوتا، علم تصوف سب کو سمجھ آتا تو امیر خسرو ایک نہ ہوتا، پھر سبھی امیر خسرو ہوتے۔ جنہوں نے تصوف کو سمجھا، جن کو اپنا پیر غوث الثقلین کہیں، آج اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، جن کے مریدوں میں داتا علی حجویری کا نام ہو، آج اس کا ذکر کرنے لگے ہیں، جن کے چاہنے والوں میں قادری فخر محسوس کریں کہ ہم ان کے مرید ہیں، آج ان کا ذکر کرنے لگے ہیں، جن کے شجرے میں مرید ہونے کے لیے اپنا غلام ثابت کرنے کے لیے اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نوکبا، نوجبا، کاملین، واصلین فخر محسوس کریں، اس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ سنیں گے اس کو دل کی تختی پہ لکھیں گے۔ اس ہستی کا نام سید الطائفہ، طاؤس العلماء، امام الازقیاء، امام الاصفیاء، تاج العارفین حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ لفظ جنید میں اتنی لذت ہے، ان کی آواز تھوڑی گھٹ کر، لفظ جنید میں اتنی لذت ہے، اکثر اس کے اوپر سوشل میڈیا پر تنقید بھی ہو رہی ہے اس واقعے کے اوپر، مگر ہمیں تنقید سے کوئی غرض نہیں، بات سمجھانا مقصود ہے۔ ایک شخص نے کہا نا، حضور وظیفہ بتائیں دریا کراس کر جاؤں، وظیفہ بتائیں دریا کراس کر جاؤں، آپ نے فرمایا یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا۔ اب وہ یا جنید پڑھتا گیا، دریا راستہ دیتا گیا، کامل مرید نہیں تھا، صادق مرید اس درجے کا نہیں تھا، خیال کیا میں دیکھوں خود کیا پڑھ رہے ہیں، تو خود تو اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، اس نے سوچا مجھے پڑھایا جنید، حق جنید یا جنید، میں بھی اللہ اللہ کروں، جیسے ہی اللہ کا ذکر کیا ڈوب گئے، ڈوب گئے۔ اب سوشل میڈیا پہ مرزے جیسا کم ظرف انسان اس کے اوپر تنقید کرتا ہے اور آپ لوگ بھی سنتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آتا اس کی تقریر سننا حرام ہے، آپ کو نہیں پتا جو مستند عالم نے اس کی تقریر سننا سے لعنت پڑتی ہے، من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، پھر آپ لعنتی کیوں بنتے ہیں؟ جان کے لعنتی بنتے ہیں آپ، اس سے کوئی گلہ نہیں، غیروں سے ہمیں شکوہ ہی نہیں ہے، غیر تو غیر ہوتے ہیں، دشمن تو دشمن ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ؟ وہ بھی اس واقعے کو لے کے بیٹھا ہے، دیکھو جی اللہ کا نام لیا ڈوب گئے، میں نے کہا اللہ کے نام سے کوئی نہیں ڈوبتا، اللہ کے نام سے تیرتا ہے، ڈوبا کیوں یہ سوچیں۔ ڈوبا اس لیے کہ جو یار نے وظیفہ بتایا تھا، شیطان نے وسوسہ دیا اس کو چھوڑ دے، جو یار کے بتائے ہوئے وظیفے اور رستے کو چھوڑتا ہے ڈوبتا وہی ہے، ڈوبتا وہ ہے۔ بہرحال کچھ مقامات ایسے ہیں جو محفل میں بیان کرنے کے نہیں ہیں، میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جو بیان کرنے کے ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 205 ہجری سے لے کر 215 ہجری تک تواریخ ہیں کتب کے اندر کہ آپ کی پیدائش ہے۔ تربیت کا سہرا آپ کے ماموں حضرت سری سکتی، سری سکتی بھی لفظ ٹھیک ہے، سری سکتی، سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ اب اس
ان کی تربیت پر میں کیا مثال دوں؟ وہ ایسے نابغہ روزگار ہستی کا نام سری سکتی ہے جن کی تربیت سے جنید بغدادی بنے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے مقام پر ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ وہ سری سکتی جو دو درختوں کے درمیان آرام کر رہے ہیں، ایک درخت دوسرے کو کہتے ہیں یار ان کے لیے دعا کر، ان کے اندر ہمارا وصف آ جائے، ہماری خوبی آ جائے۔ آپ نے سن لیا، درخت کی آواز کو سن لیا۔ آپ کہیں درخت کو کیسے سن لیا؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ کوئی نبینا کہے یہ نیلے پیلے اور کالے رنگ نہیں ہوتے، میں نہیں مانتا۔ کہا جائے گا آنکھوں کا علاج کر۔ رنگ ہیں جن کی آنکھیں سلامت ہیں، ان کو پتہ ہے رنگ ہے۔ اب تو کہے درختوں کی بات کیسے سمجھے؟ میں نے کہا اٹھا بخاری، اللہ فرماتا ہے یہ فرائض کے بعد کثرت نوافل اور ذکر سے میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، یہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں۔ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، یہ نہیں سنتے میں سنتا ہوں۔ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، یہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں۔ ان میں ایک سری سکتی بھی ہے۔ درخت کہتے ہیں دعا کرو ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کون سی دعا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں کوئی پتھر مارتا ہے تو جواب میں پتھر نہیں مارتے، پھال دیتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات آپ کو میں نے کیا کہا ہے؟ جب کوئی ہمیں پتھر مارتا ہے، صوفیو سمجھو، جب کوئی پتھر مارتا ہے ہم جواب میں پھل دیتے ہیں۔ آپ سے جو پیار کرے آپ نفرت کرتے ہیں، پھر صوفی؟ نہیں 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 نہیں، جھوٹے، یہ جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہا تصوف میں جو پتھر مارتا ہے اس کو پھل دیے جاتے ہیں۔ بیر کے درخت میں پتھر مارو بیر ملتے ہیں، اگر آم کے درخت کے اوپر پتھر مارو تو وہ آم دیتا ہے۔ ارے درخت نے کہا جو ہمیں پتھر مارتا ہے جواب میں ہم پھل دیتے ہیں، یہ تصوف ہے، یہ صوفی ہوتا ہے۔ اللہ کرے سری سکتی ایسا ہو جائے۔ سری سکتی نے کہا دعا تمہاری قبول ہو جائے، مگر ڈر یہ ہے کہ جب تم لکڑی بنتے ہو پھر تم جلائے جاتے ہو، کہیں میرا حشر بھی ایسا نہ ہو۔ درخت نے کہا سری سکتی نصیحت ہم کرتے ہیں، عمل آپ کرنا، درخت سارے نہیں جلائے جاتے۔ اب اگلی بات کھولوں گا نہیں، میں دیکھوں گا آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ فرمایا درخت سارے نہیں جلتے۔ ارے درخت مختلف قسم کے ہیں۔ ایک درخت وہ ہوتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور جو جڑا رہتا ہے وہ مضبوط رہتا ہے، اور جو ہر ہوا کی سمت میں اسی طرف جھک جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو اپنی اصل سے ٹوٹ جاتا ہے جلتا وہی ہے۔ ارے جو اصل سے جڑا رہتا ہے وہ تو شتیر بن کے لوگوں کو سایہ پہنچاتا ہے، وہ کب جلتا ہے؟ زور سے کہے سبحان اللہ، ایسے نہیں۔ توجہ ہے میں نے کیا کہا ہے؟ ادھر والے آئے ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی ذلیل و خوار پھرتے ہیں۔ بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ ارے درے یار تک پہنچنا کوئی کمال نہیں ہے، دل یار تک پہنچنا اصل کمال ہوتا ہے۔ تو کہا جو در در پہ پھرتے ہیں وہی جلتے ہیں، جو ایک در کے ہو جاتے ہیں وہ جلتے نہیں، پھر وہ لوگوں کو بھی سایہ پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جو ایک ایک در کے ہو گئے ہیں، آج ان کا نام آپ لیتے کہ نہیں؟ کبھی چھٹی منا رہے ہیں، کبھی 11ویں منا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ وہ اپنی اصل کے ساتھ جڑے ہیں، اور جو اپنی اصل کے ساتھ جڑتا ہے وہ سایہ بھی پہنچاتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے۔ مثال دیا کرتا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ آپ کی باڈی کے اندر خون ہے، یہ خون آپ کے جسم کے اندر ہے۔ آپ نماز پڑھیں، وضو کر کے نماز ہو جائے گی، روزہ رکھیں، مینا مزدلفہ عرفات جائیں، حج ہو جائے گا۔ جیسے ہی خون آپ کی باڈی سے نکلا، جسم ناپاک، کپڑے ناپاک، یارو جو تمہاری نسبت کو جو چیز چھوڑ دے وہ پلیت ہو جاتی ہے، تو جو نبی کی نسبت کو چھوڑ دے وہ کیسے پاک رہ سکتا ہے؟ اپنے مضبوط ہو جاؤ اپنے اصل کے ساتھ۔ اب نعرہ نہیں لگانا، ٹائم تھوڑا، بجلی چلی جائے گی تھوڑی دیر تک۔ جو اپنی اصل کے ساتھ جڑا رہتا ہے پاک رہتا ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔ مرید کی اصل اس کا پیر ہے، اولاد کی اصل اس کے والدین ہے،
اور کائنات کی اصل حضور ہے۔ جو حضور سے جڑ کے رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے، اور جو تعلق مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے، جس طرح خون نے تمہارا تعلق چھوڑا، جسم پہ لگا جسم پلید، کپڑے کے لگا کپڑے پلید، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جو در مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے وہ خود بھی پلید ہو جاتا ہے، جس کو لگتا ہے اس کا بھی کام خراب کر دیتا ہے، اس کو بھی پلید کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، علم دو طرح کے ہیں، علم ظاہر، علم باطن۔ ایک ہوتا ہے علم الاوراق، ایک ہوتا ہے علم الازواق۔ ایک ورق گردانی والا علم ہے، ایک ذائقہ چکھنے والا علم ہے۔ کسی نے کہا چینی میٹھی ہوتی ہے، پڑھ کے پڑھا، کسی نے چکھ کے دیکھا کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، اب دو ہو گئے۔ تو صوفی جو ہوتا ہے وہ علم الاوراق والا بھی ہوتا ہے، علم الازواق والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کو مقدم رکھا جائے گا۔ اگر آپ کو غسل کے 3 فرائض کا پتہ نہیں تو آپ پاک کیسے ہوں گے؟ یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو وضو کے 4 فرائض کا پتہ نہیں تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو صوفی علم الاوراق بھی جانتا ہے، علم الازواق بھی جانتا ہے۔ اور جو صوفی ہوتا ہے ظاہری علم پڑھنے والا عالم، اور جب جاتا ہے مدرسے میں اس کو کریمہ، نام حق، بدائے منظوم پڑھائی جاتی ہے، پھر وہ فنون کی کتابیں پڑھتا ہے، موقوع ولائے کے بعد وہ دورہ حدیث کرتا ہے، پھر تخصص فی الفقہ کرتا ہے۔ لیکن جب صوفی کے پاس کوئی آتا ہے تو علم تصوف، علم الازواق والے پہلے دن ایک سبق پڑھاتے ہیں، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا بچپن کا زمانہ ہے، ماموں پیر ہیں اور ان کے یہ مرید ہیں۔ جب مرید ہو گئے پھر ماموں نہیں کہا، پھر پیر ہیں۔ حضرت سری سکتی نے کہا بیٹا ادھر آؤ، تمہیں تصوف سکھاؤں، آج میں تمہیں علم پڑھانا چاہتا ہوں۔ بیٹا 3 باتیں یاد رکھنا، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ اللہ یہاں موجود ہے، اللہ ویسے ہر جگہ موجود ہے۔ حاضر کے لیے جگہ کا گھیرنا شرط ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، حاضر ناظر پر میں بیان کر چکا ہوں، آپ وہ سن لیجئے گا۔ اللہ موجود ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ بیٹا اس کو پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی یہ پڑھتے 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 اس مقام تک پہنچے، ماں نے کہا بیٹا غسل کر لو، اماں وہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹا وضو کر لو، اماں وہ دیکھ رہا ہے۔ دوڑ کے بہن آتی ہے، بھائی جان یہ کیا سکھا دیا ہے؟ یہ غسل نہیں کرتا، یہ وضو نہیں کرتا، یہ واش روم نہیں جاتا، اور کہتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اس کا عرفان مکمل ہو گیا۔ ارے جو ضرورت حاجات کے لیے نہیں جاتا وہ گناہ کے لیے کیسے جائے گا؟ اس کو رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ زور سے بولے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، نیند کی حالت میں تقریر نہیں سننی۔ فرمایا وہ گناہ کیسے کرے گا جس کو یہ پتہ ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب پہلے دن استاد نے کیا سبق سکھایا؟ تصوف کا سبق بھی یہی ہے پہلے دن، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، فرماتے پھر آپ نے ان کو سامنے بٹھایا، جس نظر سے جام وحدت پلایا تھا وہی نظر ڈالی، تم کیا جانو نظروں کے تقاضے کیا شے ہیں؟ یہ عشق کے ماروں سے پوچھو نظروں کے تقاضے کیا شے ہیں؟ نہ وہ گھر کے رہے نہ وہ در کے رہے جن پر یہ عنایت ہوتی ہے۔ یہ راز سمجھ میں نہ آیا نہ مسجد میں نہ مندر میں، اس عشق انوکھے گوہر کی سردار شناخت ہوتی ہے۔ یہ علم شریعت ہے واعظ، جس نے بھی پڑھا اسے سند ملی، آیا جو عشق کے مکتب میں مشکل سے اجازت ہوتی ہے۔ کہتے نہیں یہ فاضل ہے یا فارغ ہے، اور نہ ادھر فاضل بن سکتا ہے نہ فارغ ہو سکتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ادھر تو پھر خادم ہی بنے گا، تو فارغ کیسے؟ چھٹی نہیں ہے، فارغ کیسا؟ عزیزان ہاں یہاں سے جو فارغ ہے وہ ہر جگہ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، شیخ نے توجہ ڈالی، طبیعت اعتدال پر آ گئی۔ اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، 7 سال حضرت جنید بغدادی کی عمر ہے، بحث ہو رہی ہے شکر الہی کس کو کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی چلے گئے، بچپن ہے، 7 سال عمر ہے۔ پیر نے پوچھا جنید بتاؤ شکر الہی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ نے نعمتیں دی اس کو نہ بھولو۔
شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا بیٹے لگتا ہے تربیت اثر کر رہی ہے، تربیت اثر کر رہی ہے۔ تربیت کا اثر یہ ہے، فرمایا لا یملک شیئا حتی نفسہ۔ اے جنید مرید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مرید وہ ہوتے جو اپنی جان بھی اپنی نہ سمجھے، اپنے یار کی سمجھے۔ المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ نہیں۔ ارے دیکھو جو اپنی جان کو اپنے مرشد کے تابع اتنا سمجھتا ہے، اپنی نہیں سمجھتا، وہ اپنے رسول سے کتنا وفادار ہوگا، وہ اپنے خدا سے کتنا وفادار ہوگا۔ فنا و شیخ کی منازل طے کرنے کے بعد فنا و رسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر کیسے پہنچے گا؟ یہ کوئی جنید سے پوچھے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی نے کہا جنید اتنے بیمار ہیں اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ہاں تکلیفیں بڑی تھی، ایک دن میں نے دعا کی تو میں حاتم غیبی سے آواز آئی جنید تیرا ہے کیا؟ ہم نے تو تجھے اپنا جانا ہے، ارے تو ہماری ملکیت ہے، ہم جیسے چاہیں اور جس پر ہماری ملکیت ہوتی ہے اس کو ویسے رکھے۔ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم ہماری ملکیت ہو، ہم اپنی ملکیت کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، تم ہماری ملکیت میں دخل دیتے ہو، خود کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دو۔ فرمایا بس ایک دن کہا تھا پھر خاموش ہوں، کیونکہ جو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تکے تر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ کہا بات یہ ہے بیماریاں تو چلی جائیں گی، ازمائشیں چلی جائیں گی، تکلیفیں چلی جائیں گی، اگر یار ناراض ہو گیا پھر کچھ نہیں بچتا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں، جے سونا منگ لائے جندڑی لکھ لکھ شکر مناواں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تصوف کا سبق پہلا کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں جاؤ تو پہلے پڑھاتے ہیں کریم و بخشائے برحال ماں کے ہست مسیر کمند ہوا، پڑھاتے ہیں نا؟ اور تصوف کی دنیا میں آؤ تو کہتے ہیں بس یہ یاد رکھنا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نماز ایسے کرنا پڑھنا جیسے، عبادت ایسے کرنا جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح رہے۔ الحمدللہ ہمارے ادھر پوری درس نظامی بھی پڑھائی جاتی ہے، تصوف بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس مدرسے کا پڑھا ہوا بدتمیز نہیں ہوگا، بے ادب نہیں ہوگا، گستاخ نہیں ہوگا، کسی یا رسول اللہ کہنے والے عالم کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالے گا، کسی کی توہین نہیں کرے گا۔ یہاں تصوف پڑھایا جاتا ہے۔ باقی تو شخصیت پرستی آ گئی ہے، اپنے پیر کے علاوہ استاد کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ بدتمیزی اور گستاخی کرتے۔ فائدہ تمہارے علم پڑھنے کا، تمہارے پاس الفاظ تو ہو سکتے ہیں، برکات نہیں ہو سکتی۔ جس کے پاس برکات ہوں گی وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کے رکھے گا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا ایک کشتی میں سواری کر رہی تھی۔ جب وہ دریا کے بیچ میں کشتی آئی نا تو تیز ہوائیں چلیں اور کشتی ڈوبنے لگ گئی، طوفان ہونے لگا۔ تو ایک بابا پہلے بیٹھا ہوا تھا، بعد میں جب اس نے دیکھا بھئی کشتی ڈوبنے لگی ہے وہ لیٹ گیا چادر اوڑھ کے، جیسے اس کو کوئی فکر ہی نہیں۔ رابعہ بصری نے کہا بابا کیا بات ہے، موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تو سو گیا؟ تو بابے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا رابعہ اگر وہ مارنا چاہے تو میں کیوں مداخلت کروں؟ میں اس کی مرضی کے خلاف کیسے چل سکتا ہوں؟ اگر وہ مارنا چاہے تو مار دے، میں کیا کہوں کہ بچا لے؟ کہا نہیں بابا دعا تو کر سکتے ہیں۔ فرمایا ہاں دعا تو کر سکتے ہیں۔ چادر اٹھائی، جس طرف سے ہوائیں آ رہی تھی چادر ایسے کر دی، ہوائیں رک گئیں۔ جب ہوائیں رکی تو انہوں نے سوال کیا بابا یہ مقام کہاں سے لیا ہے؟ کہا بیٹے تم بھی یہ مقام لے سکتے ہو، تم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تمہیں بھی یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا بابا وہ راز کیا ہے؟ اس حقیقت سے ذرا پردہ اٹھائیے، ہمیں بتائیے تو صحیح کہ وہ کیسے میں اس مقام تک پہنچ سکتی ہوں۔ تو بابے نے عربی کا ایک شعر کہا، فرمایا ترکنا ما نرید لما یرید، اور فرماتے فتارک ما یرید لما یرید، فرمایا اپنے ارادے کو ترک کر دو، یار کی مرضی کے تابع ہو جاؤ، پھر اس کی مرضی تیرے تابع ہو جائے گی، وہ محب ہو جائے گا، تو محبوب ہو جائے گا، تو مانگتا جائے گا وہ دیتا جائے گا، تو کہتا جائے گا وہ کرتا جائے گا۔
تو کہتا جائے گا، وہ کرتا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو کہتا جائے گا، وہ کرتا جائے گا۔ اور تربیت کا اثر دیکھیے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ ایک راز کی بات ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ فرمایا ہم تو اللہ کی رضا کے ایسے تابع ہیں کہ اگر وہ پوچھ لے کہ تو جنت چاہتا ہے یا 2 رکعت نماز نفل چاہتا ہے، تو میں کہوں گا میں 2 رکعت نفل چاہتا ہوں۔ کیوں؟ نماز میں تیری رضا ہے، جنت میں جانا میری رضا ہے، جہاں تیری رضا ہے وہ مجھے زیادہ پیاری ہے، جہاں تیری رضا ہے۔ ہمارا تو مزاج دیکھیں نا، ہم ایک دعا مانگے نہ ملے تو ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہم ہی ملے تھے، ہمارا تو حشر خراب ہو گیا۔ مگر مولا علی فرماتے ہیں جب میری دعا قبول ہو جاتی ہے میں اتنا خوش نہیں ہوتا، جب دعا قبول نہیں ہوتی میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ اے مولا علی کرم اللہ وجل کریم، جب دعا قبول نہ ہو تو اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے، جب دعا قبول ہوئی اللہ نے میری مرضی کو جانا، اور جب قبول نہ ہوئی اس نے اپنی مرضی کی۔ علی کی مرضی سے خدا کی مرضی اعلیٰ ہے، اس لیے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، جنید بغدادی وہ عالم، جنید بغدادی وہ خطیب، جنید بغدادی وہ محدث، جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے سر پہ اساتذہ دستار باندھتے اور کہتے جاؤ دین کی خدمت کرو، جاؤ خطاب کیا کرو، تقریر کیا کرو۔ کوئی کسی کو خطابت کا، کوئی کسی کا استاد، کسی نے کسی کو خطیب بنایا، کسی نے کسی کو خطیب بنایا۔ جنید بغدادی تیری خطابت پہ قربان جائے، تجھے کسی اور نے خطیب نہیں بنایا، تجھے آمنہ کے لال نے خطیب بنایا ہے۔ شیخ نے کہا سری سکتی رحمت اللہ نے، جنید لوگوں کو خطاب کیا کرو، تصوف کا علم دیا کرو، عرفان کی دولت سے نوازا کرو، لوگوں کو معرفت و حقیقت کا علم دیا کرو۔ حضور آپ جلوہ گر ہیں، میں بے ادبی نہیں کر سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے تقریر نہیں کرتا۔ خاموش ہو گئے، رات کو سوتے ہیں اب، اور آنکھیں زہری بند ہوتی ہیں، دل کی کھلتی ہیں، گنبد خضرا کے مکین کا دیدار ہوتا ہے۔ فرماتے جنید تقریر کیا کرو، جنید خطاب کیا کرو، جنید کلام کیا کرو، جنید گفتگو کیا کرو، جنید لوگوں کو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی باتیں بتایا کرو۔ جب صبح ہوتی ہے مرشد فرماتے ہیں جنید میرے کہنے پہ تو تقریر نہیں کی، اب تو آمنہ کے لال نے کہہ دیا اب تو تقریر شروع کر لو، اب تو تقریر شروع کر لو۔ عزیزان محترم، یہی جنید بغدادی فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر کوئی فرعون مسلط کر دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی کتا مسلط کر دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا بے ادب اور گستاخ مسلط کر دیتا ہے جو اگر وہ اس کو برداشت کرتا ہے تو معرفت میں اور ولایت میں اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، اگر وہ اس کو ترک کر دے اس پر بھی وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے جو بھیجا تھا کسی حکمت کے تحت بھیجا تھا، تو نے رد کیوں کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں جس دل میں تکبر ہو نا وہ صوفی نہ کہلائے اپنے آپ کو، جس دل میں تکبر ہو وہ طریقت کے قابل نہیں، جس دل میں تکبر ہو وہ تو شریعت کے قابل نہیں، جس دل کے اندر تکبر ہو وہ تو جنت میں جانے کے قابل نہیں، کیونکہ کبر تو اس کی چادر ہے جو کھینچ کر اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، دنیا میں سزا ملتی ہے۔ تو ایک شخص آتا ہے کہنے لگا اے جنید بغدادی مہربانی فرمائے 30 سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے، 30 سال کی محنت میں آج تک میں کامیاب نہیں ہو سکا طریقت میں۔ جیسے کئی من حرامی حجتہ ڈھیر آپ کو بھی مل جائیں گے، کہیں گے اتنا عرصہ ہو گیا کسی سلسلے میں مرید ہے، کوئی کہے گا میں فلاں جگہ فلاں خانقاہ پہ مرید ہوں، مجھے آج تک کچھ نہیں ملا، اس کا من ٹھیک نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ آ جاتے ہیں ہم جی بڑے بڑے پیروں کے پاس گئے، بڑے بڑے پیر دیکھے، میں نے کہا تم نے دیکھے، جب تمہیں کوئی دیکھے گا بات پھر بنے گی، تمہارے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تمہیں کوئی دیکھے گا پھر بات کرنا۔ اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں جگہ گئے تھے ہمیں کچھ نہیں ملا، میں پوچھتا ہوں تم لینے کیا گئے تھے؟ تو جب تمہیں خود نہیں پتا کیا لینے گئے تھے پھر دینے والا تمہیں کیا دے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جنید نے کہا جس دل میں تکبر ہوگا
وہ طریقت میں کامیاب، ایک رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ حدیث ہے۔ اور اللہ نے مذمت کیا تکبر کی، تو فرمایا جس دل میں تکبر ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو بندہ کہنے لگا حضور 30 سال ہو گئے اللہ اللہ کرتا پھر رہا ہوں، اللہ والوں کے سامنے رہتا ہوں، طریقت میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا 30 چھوڑ 300 سال بھی رہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ کہا پھر حضور اس کا علاج بتائیں۔ فرمایا تو کرے گا نہیں۔ جیسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، پوچھتے بہت ہیں کرتا کوئی نہیں۔ جیسے آپ 13 سال ہو گئے، آپ کی پوزیشن سامنے ہی ہے، سوائے غیبت، چغلی اور حسد اور پیر بھائیوں سے مختلف لڑائیاں انتشار کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا۔ آتے کچھ لینے کے لیے تھے، کچھ دے کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ جناب والا 300 سال بھی کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت علاج فرمایا تیرے بس کی بات نہیں۔ کہا بتائیے تو صحیح۔ فرمایا ایسا کرو، سب سے پہلے یہ اپنی جو ابرو ہے نا اس کو جا کے اس طرح پھروا دو، اس کے بعد ایک اتنا سارا تھیلا لے لو، اس کے اندر اخروٹ اور کندھے پہ رکھو اور کہو جو مجھے ایک تھپڑ مارے گا ایک اخروٹ، جو 2 مارے گا 2 اخروٹ دوں گا۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور یہ کیسا علاج ہے؟ فرمایا یہی تو علاج ہے۔ جب تیرا تکبر ظاہر نہیں ہوگا تو ولایت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو تھپڑ کھا کر پھر خوش ہو جائے۔ اس نے کہا حضور وجہ کیا بنی؟ فرمایا تو نے نہیں دیکھا طائف کے بازاروں میں محبوب نے پتھر کھا کے دعائیں دی ہیں، آج جو حضور کا حقیقی جانشین ہوگا وہ بھی دعائیں دے گا، بد دعا وہ بھی نہیں دیتا۔ حضرت شبلی جو ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سامرا کے بہت بڑے امیر ترین تھے، سامرا کے شہزادے تھے۔ جب وہ آئے نا حضرت ابو بکر شبلی، ان کے مرید ہوئے، حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں، ہمارے پیر ہیں یہ، تو انہوں نے کہا بات سن، جب تک تیرے دل کے اندر یہ رہے گا کہ میں سامرا کا شہزادہ ہوں تو ولی نہیں بن سکتا۔ ایسے کر ایک کٹورا اٹھا اور بھیک مانگنا شروع کر دے۔ 6 ماہ تک حضرت جنید بغدادی نے بھیک منگوائی۔ 6 ماہ کے بعد پوچھا شبلی بتا کیا ہوا؟ کہا حضور اب تو مجھے کوئی دیکھتا نہیں، کہتے یہ بھیکاری ہے۔ فرمایا تو نے دیکھ لیا، کوئی نہیں جانتا، کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب انہوں نے تیری قدر نہیں کی تو ان کے پیچھے کیوں کر جاتا ہے؟ جہاں قدر ہوتی ہے اس خدا کے پاس چلا جا، جہاں عزتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں، رفعتیں ملتی ہیں، بلندیاں ملتی ہیں، ادھر توجہ کر لے، چھوڑ دے مخلوق کو، یہ کچھ نہیں دے گی۔ آپ فرماتے ہیں مرشد کی بارگاہ میں نوافل پڑھنے سے بہتر ہے اپنے پیر کا چہرہ دیکھو۔ اچھا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جتنے آج تک بزرگ گزرے ہیں، کسی ہستی کے مالک بھی ہیں، وہ مرید ضرور ہے۔ ابھی میرا پروگرام ہے کسی وقت کہ بندہ بیعت کیوں ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک لیکچر دیا جائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس کے باوجود بھی وہ حضرت ابو سعید کے مرید ضرور ہے۔ جیسے میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ آپ لوگوں نے 13 سال میں عمل نہیں کیا، پتہ ہے آپ کو، گفتگو سن لیں تو کتاب اللمہ میں وہ اسرار و رموز نہیں جو آپ کو پتہ ہے، لیکن پریکٹیکلی طور پر کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو خیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو یہ ابن سینا ان کے پاس بو علی سینا جایا کرتا تھا۔ تو ابن سینا نے آداب کے اوپر، اخلاق کے اوپر کوئی کتاب لکھی۔ اخلاق کے اوپر جب کتاب لکھی نا تو ایک دن ان کے مریدوں سے کہنے لگے کہ آپ نے کسی وقت ابو سعید ابو خیر سے پوچھنا ہے کہ ابن سینا نے جو کتابیں لکھی ہیں اخلاق کے اوپر کیسی ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اخلاق نہ دارد، اخلاق نہیں رکھتا۔ یہ بات جب ابن سینا تک پہنچی وہ دوڑ تو ہے، کہتے حضرت میں نے 6 کتابیں اخلاق اور ادب پر لکھ دی، آپ کہتے اخلاق اور ادب ندارت؟ فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا نہیں جانتا، میں نے کہا نہیں رکھتا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ میں یہ نہیں کہتا آپ تصوف نہیں سمجھے، میں یہ کہتا ہوں آپ تصوف جانتے ہیں پر اس کو تصوف پہ عمل نہیں کرتے، پتہ ہے آپ کو، اس کے اوپر اپنے اوپر وارد نہیں کرتے، جو میدان عمل میں پھر زیرو ہو جاتے ہو۔ میں تمہیں گفتار کا غازی کہہ سکتا ہوں، کردار کا بھی نہیں کہتا، جب دیکھوں گا پھر کہوں گا۔ عزیزان محترم، کسی نے پوچھا جنید بغدادی مرشد کون ہونا چاہیے؟ مارکیٹ میں ہر بندہ کہے گا میں پیر ہوں، تو ہم کس کو پیر بنائیں؟ فرمایا جس کا علم قرآن و حدیث کے ضابطہ کے اندر ہو، قرآن پر مکمل عبور حاصل ہو، علم الحدیث علم الفقہ پر مکمل عبور حاصل ہو،
ایسا شخص پیر کہلانے کے حقدار ہے، ورنہ اس سے دور ہو جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اب اس کی ایک واضح مثال ہے، فقہا نے یا قرآن و حدیث نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو اصول بیان کیے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے نا، کسی عام آدمی تو نہیں۔ اب جس کا پیر کلین شیو ہو اور مرید فوت ہو جائے تو کیا وہ ایسا پیر جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ تو جو یہاں کام نہیں آ سکتا وہ آگے کیسے کام آ سکتا ہے؟ پیر کے لیے منبع شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت ہونا لازمی ہے۔ لوگ جن کے نام پہ نذرانے لیتے ہیں، ہاتھ چماتے، شکلیں بھی ویسے بنا لیں تو پھر تو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضور حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت کرے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ حضور سید ہوں، مولا علی کی اولاد سے ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا تیرے بابا حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 2 جہاد کیے، کافروں کے ساتھ جہاد کیا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، تو نے کون سا جہاد کیا ہے؟ حضور دونوں نہیں کر سکا۔ فرمایا پھر تو مکے جائے گا، مزدلفہ جائے گا، عرفات مینا عرفات اور مزدلفہ اور حج کرتا رہے گا، تجھے حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، حقیقت ہی بتا دیں۔ فرمایا تمہارا سینہ خدا پاک کا حرم خاص ہے، اس میں کسی غیر کو جگہ نہ دو، تم یہیں بیٹھے ہوئے سرکار مدینہ کا دیدار کرتے رہو گے۔ آپ کا ایک مرید حج کر کے آیا ہے، بات بڑی سننے کی ہے، حج کر کے آتا ہے تو آپ کے پاس جاتا ہے۔ فرمایا کہاں تھے؟ حضور حج کرنے کے لیے گیا تھا۔ اچھا حج کر رہے ہو؟ جی حضور حج کر رہا ہوں۔ فرمایا مبارک ہو، جی خیر مبارک۔ اچھا یہ بتاؤ حج کر کے آئے ہو یا روح حج تک بھی پہنچے ہو؟ حضور والا حج کر کے آئے ہو، روح حج کا پتہ نہیں۔ فرمایا اچھا میں بتاتا ہوں، یہ بتاؤ جب تم گھر سے چلے تھے اپنی پسند کے کپڑے اتارے تھے، 2 چادریں احرام کی باندھی تھی؟ جی حضور باندھی تھی۔ فرمایا تم نے نیت کی تھی اے اللہ جس طرح آج میں اپنی پسند کا لباس اتار رہا ہوں، تیری پسند کی 2 چادریں پہن رہا ہوں، اب جب تک زندگی گزرے گی جسم میرا ہوگا، پسند تیری ہوگی، یہ نیت کی ہے؟ حضور نہیں کیا۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے احرام نہیں باندھا۔ اچھا یہ بتا، لمبا واقعہ مختصر کروں، اچھا یہ بتا جب مینا میں گیا تھا تو مینا قربانی کی جگہ ہے، تو نے کہا تھا کہ جیسے میں نے جانور ذبح کیے ہیں قربانی کی ہے اسی طرح خواہشات کو بھی قربان کر رہا ہوں۔ نہیں فرمایا اچھا مینا بھی نہیں گیا، عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچان کرنا، تو جب تو وہاں گیا تھا تو نے کہا تھا اے اللہ تیری پہچان کے لیے آیا ہوں، نہیں بس قیام کر کے آ گیا۔ فرمایا تو اس کا مطلب ہے عرفات نہیں گیا۔ اچھا مزدلفہ میں قیام کیا تھا، وہاں اس کی حقیقت کو تلاش کیا ہے کیونکہ مزدلفہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہوتی ہے، کیا اس کو تلاش کیا ہے؟ نہیں حضور۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تو مزدلفہ نہیں گیا۔ اچھا یہ بتا جب جمرات کو کنکریاں ماری تھی تو 7 کنکریاں ہیں اور اس جسم کے اندر 7 عیب ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، لالچ ہے، شہوت ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، یہ ساری چیزیں بت ہیں، تو نے کہا تھا اے اللہ میں ان کو ختم کر رہا ہوں، اے اللہ میں ان کو ختم کر رہا ہوں، کہا نہیں کہا۔ فرمایا کنکریاں بھی تو نے نہیں ماری۔ اچھا یہ بتا جب قربانی کی تھی تو خواہشات کو قربان کرنے کی نیت کی تھی؟ حضور نہیں کی۔ فرمایا اس کا مطلب قربانی بھی نہ ہوئی۔ اچھا یہ بتا جب تو طواف کر رہا تھا تو نے نیت کی اے اللہ جس طرح آج تیرے گھر کا میرا جسم طواف کر رہا ہے آئندہ ہر تیرے حکم کا طواف میرا جسم کرتا رہے گا، یہ کیا ہے؟ حضور نہیں کیا۔ اچھا یہ بتا جب سر منڈوایا تھا تو نے کہا تھا میرے مالک آج جس طرح میں نے سر تیری راہ میں منڈوا دیا ہے کل حکم ہوگا تو سر تیری راہ میں قربان بھی کر دوں گا، کہا نہیں کیا۔ فرمایا تو نے حج کیا ہے تیرا فرض ادا ہو گیا ہے، جا اب دوبارہ حج کر تاکہ روح حج نصیب ہے اور حقیقت کو تو پا لے، جا دوبارہ حج کر تاکہ حقیقت کو پا لے۔ حضرت جنید بغدادی زہد و تقوی کے پیکر ہیں۔ ایک میں بات یہاں عرض کر دوں، بڑے بڑے بزرگ علماء کے ساتھ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی نے کشتی کی تھی، پہلوان تھے اور سید کا احترام کیا تھا، کسی مستند کتاب میں یہ بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے آپ پڑھتے رہے، پھر عالم بنے، پھر حدیثیں پڑھاتے تھے بڑے، تو یہ کشتی کس دور میں کرتے رہے؟ کہا جاتا ہے وہ کوئی اور جنید تھا، یہ نہیں تھے۔ اچھا اگر ہو بھی صحیح تو کوئی ایسی معیوب والی عیب والی بات نہیں، اگر ہو بھی صحیح تو، کیونکہ بعد میں کوئی کہے کہ آپ نے وہ واقعہ بیان نہیں کیا، میں نے بہت تلاش کیا، وہ کسی مستند کتاب میں اس جنید کے نام سے نہیں ہے۔ اگر
یہ واقعہ سچ بھی ہو تو پھر بھی ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو سادات کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے وہ یزید بنتا ہے، اور جو جان بوجھ کے سادات سے ہار جاتا ہے وہی جنید بنتا ہے۔ بس ایک جملہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو حضور کی اولاد کو ہروانے کی کوشش کرتا ہے وہ یزید بنتا ہے، اور جو اولاد رسول کے سامنے خود بخود ہار جاتا ہے وہ جنید بنتا ہے۔ بس حضرت جنید بغدادی نے ایک دن دعا کی، اللہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا مجھے اس کا دیدار کروا دے۔ ہاتف غیبی سے آواز ہوئی، ایک بکریاں چرانے والا جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ بڑی دور دراز کا سفر کر کے حضرت جنید وہاں پہنچے، جو شکل دکھائی گئی تھی دیکھا تو ایک بکریاں چرانے والا نوجوان بچہ ہے، اس کے ساتھ اور بھی چروائے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے وہ با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے، فرمانے لگے تیرے پاس علم لادونی ہے، کوئی باطنی علم ہے، کوئی اندر کا علم رکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں جاہل ہوں، نہ علم لادونی کا پتہ نہ باطنی علم کا پتہ، کسی بات کا پتہ نہیں، ہاں دو باتیں میرے اندر ہیں بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، اجازت تو بتا دو۔ دو باتیں۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں اللہ مجھے دے دے، پھر سب کچھ واپس لے لے، میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ اس کے آنے سے خوشی نہ جانے سے غم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی میری عزت کرے میں خوش نہیں ہوتا، میری بےزتی کرے میں خوش نہیں ہوتا، کیونکہ عزت اور بےزتی کرنے والا اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، تو لہذا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے، میں کسی بندے کو کیوں ذمہ وار ٹھہراؤں؟ اگر وہ جس میں راضی ہے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ آپ تو تھوڑی تھوڑی بات پہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں میرے ساتھ لڑ۔ بےزتی کرنے والوں کو بھی شرم کرنی چاہیے، کرانے والوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی اور کروا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ تصوف ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی نا تو رو پڑے، فرمایا تو کہتا ہے مجھے اندر کا علم نہیں آتا، سارے جہاں کے خزانے تو سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ فرمایا یہ ولی کے لیے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر فعل کا فاعل حقیقی کون ہے؟ بولیے۔ تو پھر آپ مانتے تو سب ہیں، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس بات کا تو آپ کو بھی پتا ہے، لیکن کسی جنید کو یہ تو حکم نہیں ہوا کہ آپ نے اسلم صاحب کے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ کسی جنید کو یہ تو حکم نہیں ہوا کہ فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے، فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ ہم تصوف جانتے ہیں، تصوف کو رکھتے نہیں، سنتے ہیں وارد نہیں کرتے، سمجھتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ جس دن کسی وقت کے جنید کو حکم ملے نا کہ فلاں کے ساتھ تو جنت میں ہوگا، اس دن کہنا مجھے سمجھ آ گیا، اور وہ تبھی آئے گا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ جب اس دل میں حریم ناز کے پردوں میں دل کی لوح کے اندر کسی اور کی صورت نظر نہ آئے، صرف یار ہی ہو، پھر کوئی آ سکتا ہے۔ اور یہ ایسے مرید ہیں کہ جن کے اوپر پیر بھی ناز کرتے ہیں۔ مرید ہونا بھی ایسا چاہیے کہ پیر ناز کرے۔ ایک دن نا ایک بندہ حضرت سری سختی تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی، سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، تو ایک بندہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بندہ بے ہوش ہوا نا تو آپ چلے گئے مرشد کی خدمت میں۔ شیخ نے کہا جنید، یقیناً مرید کو دیکھ رہے ہوں گے، جنید یہ بے ہوش ہو گیا، اب اس کو ہوش میں کیسے لایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا حضور کاز آف بے ہوشی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنید میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، آیت پڑھ کے نا یہ پڑھی ہے تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آپ پھر وہی آیت پڑھے، ہوش میں آ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محفل ہوتی تھی بابا جی کے سامنے آپ کلام پڑھتے تھے تو جس چیز پہ کوئی بندہ بے ہوش ہوتا تھا وہی کلام پڑھایا جاتا تھا، اور جب کلام نہیں روکا جاتا تھا جب تک وہ ہوش میں نہ آتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پرانے لوگ جانتے ہیں، اب نئے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جس آیت پہ حضور یہ بے ہوش ہوا ہے وہی آیت پڑھے۔ آپ نے آیت پڑھی، بندہ ہوش میں آ گیا۔ پیر نے پوچھا جنید یہ بتا تو نے استدلال کہاں سے کیا ہے؟ کہا حضور اسی قرآن سے، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی گئی تھی کس وجہ سے؟ کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دکھایا گیا تھا، ہجر کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی، پھر وہی یوسف کا کرتا آیا تو پھر بینائی واپس آ گئی۔ جس چیز سے بے ہوشی آتی ہے اسی چیز سے ہوش آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
عزیزان محترم، ایک شخص آپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. یہاں تو لوگ اپنے مرشد کو مشورے دیتے ہیں، اپنے نفس کی اور ہوا کے تابع ہوتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. لیکن جنید کی ہسٹری پڑھیں، جنید کو دیکھیں. جنید کے ساتھ ایک مرید سفر کر رہا تھا، سخت گرمی کا موسم تھا. تو مرید نے کہا سائیں آج بڑی گرمی ہے، نہ قابل برداشت ہے. آپ نے فرمایا میری مجلس چھوڑ جو نکل جاؤ. تو میری مجلس میں رہنے کے قابل نہیں ہے. گرمی اور سردی تو اس نے پیدا کی ہے نا، گرمی اور سردی اس نے دی ہے. جو کارخانے قدرت میں اپنے مشورے دیتا ہے وہ جنید کی صحبت کے قابل نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ چلے جاؤ، تم میری مجلس کے رہنے کے قابل نہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے فقہاء اور علماء کہتے ہیں نا کہ جو نبی کا گستاخ ہو اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. اور قرآن کہتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جو منافق ہو نبی کی شان کم کرے، اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دو. یہ اللہ کا قرآن ہے یار. یہی حضرت بہاؤالدین زکریا اپنے ایک پیر بھائی کے ساتھ آ رہے تھے، ایک مسجد میں ٹھہر گئے. پیر بھائی نے کہا یہاں جو ولی رہتے ہیں میں جا کے ان کی زیارت کر رہا ہوں. جب واپس آئے نا تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے پوچھا اس ولی سے مل کے، جی کیا پوچھا؟ کہا جی انہوں نے کہا بغداد میں اس وقت سب سے زیادہ کس کا نام ہے؟ انہوں نے کہا پھر؟ کہا میں نے کہا فرید الدین اتار کا. فرمایا تو نے اپنے پیر کا نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت شہاب الدین سہروردی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہا میرے ذہن سے نکل گیا. فرمایا وہ میرا پیر بھائی نہیں ہو سکتا جو مجلس میں اپنے یار کی تعریف نہ کر سکے. میں بہاؤالدین زکریا زندگی تنہا گزار دوں گا، لیکن ایسے بے وفا مرید جو لوگوں کے سامنے اپنے مرشد کا نام لینے سے ڈرے وہ میرا پیر بھائی نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. یارو جو بہاؤالدین زکریا پیر کا ذکر سننے کے لیے اتنا بے چین تھا، وہ اللہ کے نبی کا ذکر سننے کے لیے کتنا بے چین ہوگا. اور جو اپنے پیر کے ساتھ اتنا وفادار ہے وہ نبیوں کے پیر کے ساتھ کتنا وفادار ہوگا. آپ نے مذاق سمجھ لیا ہے تصوف اور طریقت کو. عزیزان محترم، فرمایا ایسا شخص ہماری صحبت کے قابل نہیں. بات آخری، گفتگو ختم. ابھی جو میں نے تیاری کی تھی کچھ مجھے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، چکر شروع ہو جاتے. آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے. کسی نے پوچھا حضرت جنید بغدادی سے کہ حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا ہے؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو صحابہ نے سوال کیا میرے مالک یہ بتائیں کہ ولی ہوتا کون ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے 2 سینگ ہوں گے، جبہ ہوگا، کبہ ہوگا، دستار ہوگی، کھونڈی ہاتھ میں ہوگی، اور جناب والا رنگ برنگے کپڑے ہوں گے، اور مرید بھاگ رہے ہوں گے، اور فلاں ہوگا، یہ ہوگا. ایسا نہیں. میرے آقا نے فرمایا ولی وہ ہوگا جو لوگوں کے لیے ملے تو اللہ کے لیے ملے، بچھڑے تو اللہ کے لیے بچھڑے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کچھ لے تو اللہ کے لیے. جس کی اپنی مرضی نہ ہو، یار کی مرضی کے تابع ہو، وہ ولی ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اخلاص ہے. سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر ہم اپنے پیر کو پیر مانتے تو اللہ کے لیے. اگر ہمارا خدا نہ چاہتا تو ہم اپنے پیر کے مرید کیسے ہوتے؟ ہمیں پیر بھی خدا نے دیا ہے، ہمیں مصطفیٰ بھی خدا نے دیا ہے، ہمیں دین بھی خدا نے دیا ہے. سب کچھ تو وہی دے رہا ہے، کرم نوازی ہے نا اس کی. عزیزان محترم، پوچھا جنید آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا میں نے ایک حجام سے سیکھا ہے، بال کاٹنے والے حجام سے. اور کیسے؟ کہا میں مکہ گیا، سفر میں تھا، پیسے میرے پاس نہیں تھے، میں ایک حمام پہ گیا اور حجام کو میں نے کہا اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ایک امیر زادے کے بال وہ حمام والا کاٹ رہا تھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا اور امیر زادے کو کہنے لگا بیٹھو صبر کرو، جب اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، میں اس کو اہمیت دیتا ہوں. مجھے اس نے کرسی پہ بٹھا دیا اور میرے سر کا بوسہ لیا، میرے بال بنائے، میری خدمت کی، میری داڑھی سیٹ کی، میرے بال سیٹ کیے. اس کے بعد مجھے تھوڑے سی ایک تھیلی دی، اس کے اندر پیسے تھے. فرمایا یہ تم خرچہ کرتے رہنا، مسافر ہو. اب میں وہاں سے لے کے چلا آیا. کچھ عرصے کے بعد جب میرے پاس پیسے آ گئے، میں نے ایک تھیلی اٹھائی اور جا کے
حمام پہ گیا، اس کو میں نے کہا جو تو نے میری خدمت کی تھی یہ اس کا عوض ہے، صلہ ہے۔ وہ جلال میں آ گیا، کہا شرم نہیں آتی؟ اس وقت تو نے کہا اللہ کے لیے بنا ہوا، آج مزدوری دینے کے لیے، اللہ کے لیے جو کام کیا جائے اس کی مزدوری تھوڑی مانگی جاتی ہے؟ کہا لو اپنے پیسے چلے جاؤ یہاں سے۔ حضرت جنید کہتے ہیں میں نے کہا زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ جنید تو اخلاص کا وہ مقام نہ پا سکا جو ایک بال کاٹنے والا پا گیا، مجھے لگتا تھا وہ کوئی عارف تھا، کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوگی۔ تو عزیزان محترم، اگرچہ وہ حمام پہ کھڑا تھا، اس کے باوجود بھی اخلاص کا پیکر تھا، تو جنید نے اس کا ذکر کیا، اور آج بھی صدیاں بیت گئیں، یعنی تیسری صدی کے قریب حضرت جنید بغدادی کا وصال ہوا، یعنی اس وقت ہم اس حمام والے کا ذکر 1150 سال بعد کر رہے ہیں۔ کتنے سو سال بعد؟ 1150 سال بعد، کہ جنید نے کہا میں نے اخلاص ان سے سیکھا۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، تاریخ گواہ رہے گی کہ آپ نے کس سے کیا سیکھا اور کس کو کیا سکھایا، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ تصوف کو صرف سمجھیں گے نہیں، اپنے اوپر وارد کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے بیان کر لیا ہے، تو پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نے حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، بدتمیزی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، بدعقیدگی سے محفوظ رہنا ہے، اور اپنی اصل کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، تاکہ خون کی طرح پلیت نہ ہو جائیں، پھر جس کے ساتھ لگے اس کو پلیت نہ کر دیں۔ جو چیز اپنے اصل سے مل جاتی ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہے، حلال شے کی بات کر رہا ہوں، اور بعض حرام چیزیں بھی اصل کے ساتھ ملیں تب بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو یہ جو سبزیاں ہیں نا طیب و طاہر پانی سے کوئی قسمت والے کو ملتی ہوں گی، ورنہ ہمارے ارد گرد جتنے کھیت ہیں ان کو تو گٹر کا پانی لگتا ہے، اور یہ جانوروں کے گوبر کی کھاد ڈالی جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیے جانوروں کا گوبر جو کھاد ہوتی ہے یہ پاک ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، پلیت ہوتی ہے؟ ناپاک ہوتی ہے نا۔ لیکن جب یہ کھیتوں میں جاتی ہے تو آپ تو بڑے شوق سے سبزی کھاتے ہیں، کھیرے کھاتے ہیں، گوبیاں کھاتے ہیں، کبھی کسی مفتی نے کہا یہ حرام ہے اس کو گندا پانی لگا؟ نہیں، کیونکہ یہ جو کھاد ہے، یہ گوبر ہے، اس کی اصل مٹی ہے، اب وہ مٹی میں ملی پاک ہو گئی۔ تو یارو اگر گوبر اپنی اصل میں چلی جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر پیشاب کھڑا ہو، خون کھڑا ہو، جڑا رہے آپ کے ساتھ، آپ طواف بھی کر رہے ہیں، جب تک باہر نہیں نکلا ٹھیک ہے، جیسے یہ نکلا چاہے وہ پیشاب ہے چاہے وہ خون ہے وہ پلیت ہو گیا۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کی نسبت جو چیز چھوڑے وہ پلیت ہو جاتی ہے، جیسے لگے پلیت کر دیتی ہے۔ تو پوری کائنات کی اصل تو حضور ہیں، جو حضور کے دامن میں رہے گا وہ پاک رہے گا، بلکہ میں یوں کہوں گا جو آپ کے دامن میں رہے گا اس کا نام وہ کہلائے گا بابا فرید، وہ کہے گا خواجہ معین، وہ کہے گا خواجہ قطب الدین، وہ کہے گا خواجہ نظام الدین، وہ کہے گا حضرت امیر خسرو۔ اور پھر جو دامن سے ہٹے گا وہ عبداللہ بن ابی بنے گا، وہ رئیس المنافقین بنے گا، وہ یزید بنے گا، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنے گا۔ تو پتہ چلا کچھ بننے کے لیے ان کے دامن میں ہونا ضروری ہے، اور سب کچھ بگاڑنے اور بگڑنے کے لیے ہٹنا ضروری ہے۔ جو ہٹے ہیں وہ ذلیل ہوئے ہیں، جو جڑے ہیں آج کی ان کی قبریں بھی بادشاہت کر رہی ہے۔ تو ہمارا اصل مرید کی اصل اس کا پیر ہے، اولاد کے لیے اس کی اصل اس کے والدین ہیں، اور کائنات کی اصل حضور ہیں۔ جو حضور کے دامن سے جڑ جاتا ہے وہ پاک رہتا ہے، پاک کرتا بھی ہے، اور جو دامن چھوڑتا ہے وہ پلیت ہوتا بھی ہے اور پلیت کرتا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرن سے ایک شیطان کا سینگ اٹھے گا، اور وہ جس سے بھی لگے گا اس کا ایمان کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو وجہ کیا تھی کہ انہوں نے دامن مصطفیٰ کو سمجھا ہی کچھ نہیں۔ آج بھی وہ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جہاں بھی رہنا ہے اپنے یار کی صحبت و سنگت و معیت میں رہنا ہے، تاکہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔